ٹھیک. ہلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آرٹس کونسل کے کمیٹی کا اور ممبران کا، احمد شاہ صاحب کا اور تمام کمیٹی ممبرز انکلوڈ امینا سید اور تمام رضاکاران. آپ نے اتنے لوگوں کو جمع کیا آج کے دن کہ اس اہم موقع کے اوپر ہم گفتگو کریں اور بات کریں. اصل میں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ 2 گھنٹے پہلے ایک ویمنس کانفرنس سٹارٹ ہوئی ہے اور ابھی 2 گھنٹے ہی نہیں ہوئے کہ ایک مرد حضرات نے آ کے قبضہ جما لیا اسٹیج کا. تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور سم آف یو مائٹ بی تھنکنگ کہ یار یہ دوبارہ مرد ایک آ گیا ہے جو ہمیں بتائے گا کہ عورتوں کی کیا ضرورت ہے، ٹاکنگ ایٹ ویمن، ٹاکنگ اباؤٹ ویمن. تو یہ آپ لوگ آئی ایم شیور سم آف یو مائٹ بی تھنکنگ اینڈ مائی کوشچن از کہ آپ ایسے کون سے ایسے لوگ ہیں، ریز یور ہینڈ ہو تھنک کہ یار دس از گونا بی ان اے سرٹن ڈائریکشن، ہمیں اس سے کوئی لرننگ نہیں ہوگی اور ہم سوئچ آف ہو جائیں گے. کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ who might think like that کہ یار مرد آ گیا یہاں پہ، ہمیں باتیں کریں گے اور وہی باتیں ہوں گی جو پہلے ہوئی ہیں اور کبھی کوئی نئی بات نہیں ہوئے گی. چلو ون حضرات، I'm sure a lot of you and how many people جو کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ باتیں بہتر ہو سکتی ہیں یا ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں اینڈ کوئی نئی باتیں ہو سکتی ہیں. چلے تھینک یو ویری مچ. I was expecting it would be the opposite. I would be expecting کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو skeptical ہوں گے، اور اگر skeptical جب سچویشن ہوتی ہے تو I always do one thing. جب میری زندگی میں کوئی چیلنج آتا ہے always turn towards a woman for help. ٹھیک، اور always has always worked out. تو ویدر میں کوآپریٹ میں ہوں، میں اپنی لائف میں ہوں، میں تھوڑی سی اپنی فیملی میں میری بہت خواتین ہیں. ہمیشہ میں نے دیکھا کہ خواتین کو اگر آپ ٹرن کریں مصیبت میں تو وہ مصیبت حل ہو جاتی ہے. مارگریٹ تھیچر نے بات کی تھی کہ if you want an opinion, ask a man. If you want to get something done, ask a woman. تو جب انہوں نے کیا تھا 1968 میں تو سارے لوگ، عورتوں کا کنونشن تھا تو کافی شور مچ گیا تھا. So I've always believed that کہ women of course hold half of the sky but even more than that. So in order میں ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کو I'll turn to her کہ she has not a job کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی اچھا دکھائیں بلکہ مجھے بھی ذرا اچھا دکھائیں because clearly this is an audience جہاں پہ اس کی ضرورت پڑے گی. سو ڈاکٹر شمشاد صاحبہ تعارف کا کوئی محتاج نہیں ہے. 30 منٹس ان کے لیے کم ہے. میں 30 منٹس میں تو صرف ان کا بایو ہی بتا سکتا ہوں، اتنا زیادہ انہوں نے کیا ہے. بٹ ان شارٹ یہ کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر بھی تھیں. ایک جسے کہتے ہیں نا اے پرسن فار ڈیفیکلٹ ٹائمس، اور یہ اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی رہی ہیں، ورلڈ بینک کی وائس پریزیڈنٹ رہی ہیں پوری ایشیا، مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کی ہیڈ تھی ایٹ دا ٹائم آف دی عرب اسپرنگ. اور UN میں بھی اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس سلسلے میں. اور اس سے پہلے یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ڈائریکٹر جنرل تھیں اور انہوں نے PhD کی اور ماشاءاللہ 2 ماسٹرز بھی کیے ہوئے ہیں. سو میں اس سے زیادہ تو میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن میں جب ان کا بایو پڑھ رہا تھا میرا پورا ایک پیج ان کے بایو سے بھر گیا ہے. تو میں ان سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ ہوگی اس میں، اور وہ یہ سیکرٹ ہے کہ دیر کینٹ بی ون ڈاکٹر شمشاد صاحبہ، دیر مسٹ بی کلونز آف یو. اتنا آپ نے اچیو کیا ہے، ایک بندے کی کا تو طاقت نہیں ہے کہ وہ زندگی میں اتنا اچیو کرے. تو یہ کیا سیکرٹ ہے آپ کی سکسیس کا کہ آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا اس زندگی میں؟ آپ کیا شیئر کرنا پسند کریں گی؟ تھینک یو ویری مچ. اینڈ میں بھی شکریہ ادا کروں گی اپنے یہاں پہ آرٹس کونسل کی کمیٹی لیڈرشپ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا آن دا ہیلز آف انٹرنیشنل ویمنس ڈے. میں تھوڑا جلدی آ گئی تھی تو میں نے بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو سنی اینڈ آئی واز ویری انکریجڈ. بفور آئی آنسر یور کویشچن، آئی تھنک جو سب سے امپریسو بات تھی کہ اس وقت جو انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے، فار وچ آئیڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ آل دا ویمن ہیئر، اس کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جنریشنل ایکوالٹی. اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی جو ممبرشپ ہے، چونکہ میں یونائٹڈ نیشنز سے ابھی آ رہی ہوں، تو انہوں نے ٹاپک جو سلیکٹ کیا ہے اس سال کے لیے یونائٹڈ نیشنز والوں نے، وہ بات کرتا ہے دا سگنیفیکنس آف جینڈر ایکوالٹی اور کتنی جنریشنل ایفرٹ چاہیے ان آرڈر ٹو اچیو دس ایکوالٹی. اور اب
یہ کہا جا رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کے کوریڈورز میں کہ عورتیں آر بیکمنگ مور امپیشنٹ بیکاز یہ چینج جو ہوئی ہے وہ بہت سلو چینج ہوئی ہے. تو میں نے جب خواتین کو یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ دیکھا اور وی آبویسلی ہیو اے جنریشن آف ویمن جن کا بڑا گراس روٹ لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اٹ ہیز بین ویری امپریسو. سو فرسٹ آف آل آئی وانٹیڈ ٹو پے مائی ٹریبیوٹ ٹو آل دا ویمن ہو آئی ہیو لسن ٹو. سو now I'd like to answer your question. I think دیکھیں جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ایسپریشنل طریقے سے سوچتے ہیں. بٹ somehow I was born in a house that was very realistic, that promoted a lot of values in their children. اور ایک چیز جو ہمیں سکھائی گئی تھی بچپن سے ہمارے والدین نے وہ یہ تھی کہ اپنے پاؤں پہ آپ کو خود کھڑا ہونا ہے اور آپ خدا کی طرف, خدا کا میسج ہے کہ ہر انسان اپنے ڈیڈز کے لیے خود اکاؤنٹیبل ہے. تو میرے جو بچپن سے یہ میسیجز تھے دے کائنڈ آف ریزونیٹ وتھ می ٹل ٹوڈے بہت اسٹرانگلی. اور ہمیشہ یہی کہا گیا کہ آپ کو خود محنت کرنی ہے to build yourself and to stand on your feet. I'm sorry میں ذرا انگلش اردو میں گفتگو کروں گی, آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ, بٹ کوشش میری ہوگی کہ میں اردو میں زیادہ بولوں. تو میرے والد اور والدہ کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا میرے پروگریس میں, اینڈ آبویسلی چونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی اپنے بچوں میں in the early childhood. تو as we were growing up, I think دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں. ایک the value of understanding کہ نالج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو آپ جب بھی کام کر رہے ہوں, جب بھی پڑھ رہے ہوں یا نوکری کر رہے ہوں, if you are striving for knowledge تو you will be successful. سیکنڈ چیز یہ تھی کہ پرنسپلز کو کبھی کمپرومائز نہ کریں. آپ جب بھی کام کریں تو اپنے پرنسپلز آف ویلیو کو اپ ہولڈ کریں. تھرڈ تھنگ تھی کہ ہم آپ کو بالکل آزاد چھوڑتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ جس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں جائیں, لیکن اپنی اسلامک ویلیوز اور اپنے گھر کی ویلیوز کو کبھی نہ بھولیے گا. Is that enough? Great. یہ بڑی اچھی بات کی ہے بیکاز ہمارا ٹاپک ہے اکنامک امپاورمنٹ آف ویمن, اور اللہ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. بٹ بیفور ہم جائیں اور دوسروں کو امپاور کریں, ہمیں اپنے آپ کو پہلے امپاور کرنا ہوتا ہے. اور اس میں ایک پورا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے, جو آپ جو کوئی بھی ہو انسان, آپ کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو امپاور کرتا ہے. آپ نے ذکر کیا اپنی فیملی کا, ویلیوز کا. بہت بڑا حصہ ہوتا ہے انسان کی بچپن میں جو ویلیوز ہوتے ہیں جو آپ کو سکھائے جاتے ہیں. کوئی ایسے انسان تھے اسپیسیفکلی, ریلیشن شپ تھی جس نے آپ کو بہت اسٹرینتھ دیا تاکہ آپ جائیں اور آپ دنیا میں جو آپ نے کام کیا اکنامک امپاورمنٹ کا کہ وہ آپ کریں, بٹ ایٹ دا فرسٹ اسٹیج آپ کو بھی انہوں نے پرسنلی امپاور کیا اور آپ کو سپورٹ کیا؟ جی, فرسٹ آف آل آئی کم فرام رورل سندھ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی پیپل نو. تو میرے جو گرینڈ فادر اور اینسیسٹرل تھے, وہاں پہ ویمن کی ایجوکیشن اتنی کامن نہیں تھی. آلدو مائی گرینڈ مدر بلانگ ٹو افندی فیملی ہو واز این ایجوکیشنسٹ. تو ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن تھا عورتوں کو پڑھانے کا. جب میں نے ماسٹرز کیا اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گو ابراڈ, تو کچھ لوگوں نے اپوزیشن کی, لیکن میرے فادر نے کہا کہ یہ تو قرآن میں ہے کہ اپنی بچوں کو آپ ایجوکیٹ کریں اور تعلیم دیں, اور انہوں نے مجھے ٹوٹلی انکریج کیا. اینڈ آئی کیم فرام اے سول سروس فیملی بیک گراؤنڈ. میرے فادر نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں کوئی اسکالرشپ ملتی ہے تو تم ضرور باہر جاؤ.
I must say I was one of the fortunate people because मैं ये 70s की बात कर रही हूँ जहाँ पे औरतों को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था और औरतों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी. अब तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस डोनर्स इतना ज़्यादा विमेंस गर्ल्स की स्कॉलरशिप्स देते हैं. और मेरे केस में सबसे बड़ा मसला ये था कि आजकल तो सिविल सर्वेंट्स अपने बच्चों को बाहर ज़रूर भेजते हैं अपने ख़र्चे पे. हम ज़रा मॉडेस्ट बैकग्राउंड से थे तो मेरा भाई और मैं अपनी स्कॉलरशिप खुद अर्न करके गए थे बाहर. तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे करियर में मेरे वालिद साहब का था क्योंकि मेरे वालिद खुद भी इकोनॉमिस्ट थे और ही वाज इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो उनका भी बैकग्राउंड ये था. उन्होंने कहा प्लीज़ गो. और जस्ट टू कंप्लीट दिस जब मैंने वहाँ पे मास्टर्स कर ली बाहर तो फिर सवाल आया पीएचडी का. ऑब्वियसली आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक कि मैं जब जाऊँ पाकिस्तान तो मैं पीएचडी करके जाऊँ. और आपको पता है कि फिर स्कॉलरशिप का सवाल आता है. मैं इंग्लैंड में थी जो रिलेटिवली एक्सपेंसिव था. बट आई हैव टू से अल्लाह मियाँ का बहुत फजल था कि मुझे एक स्कॉलरशिप ब्रिटिश स्कॉलरशिप वहाँ पे मिली. आई वन ऑन मेरिट. वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी बट एक स्कॉलरशिप थी फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स. तो मुझे वो इत्तेफाक से मिल गई और उसके बाद देयर वाज नो एंड फॉर मी. द डोर्स ओपनड अप वन आफ्टर द अदर. चलो वहाँ तक ही सपोर्ट नहीं होती बट हर दफ़ा होता है इंसान के बाहर पाकिस्तान में आ जाए. लेकिन डॉक्टर शमशाद साहिबा को हमेशा ही सपोर्ट थी कि आप अपने लिए करियर में सबसे बेस्ट करें जहाँ पे भी मौका मिले. और उस तरह से मुझे मेरा भी ये स्टोरी. माय मदर जो 1957 में डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गई थी एज अ स्टूडेंट और वो उस दिन वो हॉस्टल में थी. उन्होंने 35 साल नौकरी की थी फॉर इन दोज डेज शी वाज कमीशन मिलिट्री में एज अ डॉक्टर. और मैं जब बचपन में होता था तो मैं अपने मदर के नाम से पहचाना ज़्यादा जाया करता था बिकॉज शी वाज अ फेमस डॉक्टर रादर देन द फादर. तो मुझसे कोई पूछता था कि आप किसके बेटे हैं तो मैं अपनी अम्मा का नाम लेता था बिकॉज आई थॉट के ज़्यादा चांसेस उनके ये हैं कि मेरे मदर को ज़्यादा जानते होंगे. सो इन अ वे हम लोग अगर स्टेज पे खड़े हुए हैं वेदर आपके वो फादर हैं या मर्द है या एक औरत आपके पीछे खड़ी है, ये कोई ना कोई आपके पीछे पूरा एक सिस्टम होता है जो आपको लेके यहाँ तक आता है. तो इसके साथ मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी जो पर्सनल स्टोरी लाइफ स्टोरी आपने शेयर किया वेरी इंस्पायरिंग. उसके बाद आपने काफ़ी काम किया वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. आपका माशाल्लाह काम सारा पब्लिक पॉलिसी के एरिया में हर एरिया में आपने इन्फ्लुएंस किया. बैंकिंग में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फाइनेंशियल फ्लोज में. बट आज का टॉपिक वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का है. हमने काफ़ी सारी बातें पहले सुनी बड़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस. बट आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है. आपने काम किया है रिसर्च में, आपने काम किया है पॉलिसी एनालिसिस में. सो उस एरिया में जो आपने काम किया है आपका क्या एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट में वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में? क्या चीज़ें हैं जो काम करती हैं और क्या चीज़ें हैं जो काम नहीं करती? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात आती है तो हमें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने की ज़रूरत है. उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किसी एक वेरिएबल की चेंज की वजह से नहीं होता है. इट्स एन आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स in human capital, in health, and human capital से मेरी मुराद higher education. हमारे यहाँ literacy काफ़ी low है तो we need to really strive for higher level of literacy. और we need to really have an open liberal attitude towards women's economic empowerment. और हमें massive investment करनी है अपने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के सब्जेक्ट में. तो मैंने तकरीबन कोई 80 कंट्रीज़ में काम किया है. मेरा काम सिर्फ पब्लिक पॉलिसी पे सिर्फ नहीं था. मैं ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर करती थी और गवर्नमेंट्स को पैसे देते थे हम टू व्हाट वी कॉल लेवरेज द पॉलिसी रिफॉर्म्स. तो मुझे आज भी याद है आपने जिक्र किया मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का. That was one of my most challenging tasks when it came to women economic empowerment. आप सोच सकते हैं कि इन
2000 जबकि 2012 से थोड़ा पहले की बात है कि जब अरब स्प्रिंग वगैरह हुआ, वहाँ पे जब मैंने गवर्नमेंट से जाके बात की ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड प्रमोशन ऑफ विमेन, तो उन्होंने कहा कि कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को हम इजाज़त नहीं देते कि वो आके इस टॉपिक पे हमसे बात करें। तो आई हैव टू टेल यू कि चाहे आप मगरिब में हो, चाहे आप मशरिक में हो, एंड मैं आपको ये जो बात कह रही हूँ, ये मशरिक की बात कर रही हूँ विदाउट नेमिंग द कंट्री, जहाँ के सीनियर लीडरशिप ने मुझे ये जवाब दिया, एंड आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और यूजुअली वाइस प्रेसिडेंट्स को ऐसे कहते नहीं हैं, लेकिन दे वर वेरी क्लियर कि जो वेमेन के इश्यूज़ हैं उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो आपने मुझसे पूछा कि वेमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को किस तरह एडवोकेट किया जाए। देखिए, फिर हमने अपनी पॉलिसी पोजीशनिंग को थोड़ा बहुत चेंज किया। आई बिलीव कि जो वेमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उस वक्त तक ठीक तरीके से नहीं हो सकती जब तक आप ये रिकग्नाइज़ करें कि वेमेन का इशू इज़ एक्चुअली अ ह्यूमन राइट्स इशू। अगर आप औरतों को ठीक से ट्रीट नहीं करते, उनको इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, तो आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। अब ये लैंग्वेज बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी भी अनएक्सेप्टेबल है। तो फिर हमने इकोनॉमिक थिंकिंग उनको नरेट की, और उसमें यह था कि विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तब आती है जब आप फाइनेंशियल इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को अडेप्ट करें और अडॉप्ट करें। लेट मी एक्सप्लेन कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप अपनी औरतों को एक्सेस दें पैसों का, which really means allow them to have access to accounts, allow them to have access to credit, give them the freedom to save, give them the freedom to get their money in their own hands। तो फिर हमने ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक में और एशियन डेवलपमेंट बैंक में जहाँ मैं थी, ज़्यादातर हमने काम किया on trying to promote women's access to credit, but not just credit। Obviously credit आपको empower करता है कि आप उस पैसे को किसी तरीके से इस्तेमाल करें, but financial inclusion has gone through a sea change definitionally। पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन को माइक्रो फाइनेंस समझा जाता था, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन को बड़ी होलिस्टिक सर्विसेज समझा जाता है। तो वहाँ पे आपको इक्विप किया जाता है एज औरत अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क कि आपको ट्रेन किया जाए, आपको होलिस्टिक फाइनेंशियल एक्सेस दिया जाए सर्विसेज पे। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? Let me take 1 minute to explain the nexus between women economic empowerment and financial inclusion। पाकिस्तान में आज तक आप मुझसे पूछें कि कितनी औरतों के पास एक्सेस है to financial inclusion। After all that work Pakistan has done, मैं गवर्नर सेंट्रल बैंक थी, मैंने माइक्रो फाइनेंस पे बहुत काम किया, मैंने देखा कि बैंक्स नहीं दे रही हैं क्रेडिट औरतों को, तो हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो NGOs थी उनको अपग्रेड करके माइक्रो फाइनेंस बैंक बनाया। हमने लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया। हमने कहा कि आप गरीब औरतों को भी पैसा दें। पॉवर्टी लाइन की हमने क्लैरिफिकेशन की, अभी भी वो लॉ है जो हमने तैयार करवाया था। और हमने माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को लाइसेंस किया, सेंट्रल बैंक को एम्पावर किया कि वो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को प्रमोट करें, एंड सो फोर्थ। तो उस करने के बावजूद इस वक्त ओनली 7% women have access to financial inclusion services। अब आप देखें 7% आउट ऑफ 49% हमारी women population है, over 49%, उसमें 7% तो कुछ भी नहीं है। और ये जब तक हम इस नंबर को मूव नहीं करेंगे,
ہم تب تک ویمن اکنامک امپاورمنٹ حاصل نہیں کر پائیں گے عورتوں کے لیے. تو آئی بلیو کہ ویمن اکنامک امپاورمنٹ اینڈ فائنینشیل انکلوژن کو ہمیں ہولسٹکلی دیکھنا ہے اور ان کو ری انفورس کرنا ہے. اور جو پروگرامز ویمن اکنامک امپاورمنٹ کے ابھی پاکستان میں ہو رہے ہیں, بہت سارے ہو رہے ہیں. What are those? Women economic empowerment programs are only 1% of the total economic empowerment that is happening in Pakistan. تو آپ دیکھیں, between 1% and 7%, we haven't really started the game to lift our women. اب بہت زیادہ کام ہوگا انشاءاللہ اس پہ. میں ایک آخری بات اس سبجیکٹ پہ یہ کہوں گی کہ اس وقت میں جب پاکستان واپس آئی ہوں اور مجھے تقریباً 1.5-2 سال ہوئے ہیں, میں نے ایک آرگنائزیشن جوائن کی ہے جس کی میں چیئر پرسن ہوں. اٹ از کالڈ کرنداز. کرنداز از اے جوائنٹ اسپانسرشپ آف ڈفٹ وچ از UK گورنمنٹ اسسٹنس, اینڈ بل میلنڈا اینڈ گیٹس کا آپ نے نام سنا ہوگا, انہوں نے اسپانسر کیا اس آرگنائزیشن. سو اٹس اے کو اسپانسرشپ آف 2 انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اس کی چیئر پرسن ہوں میں. اس کا اسلام آباد میں آفس ہے. اس میں 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں, ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن اور ویمن اکنامک امپاورمنٹ. دونوں طرف ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت آؤٹ آف دا 21 ویمن اکنامک امپاورمنٹ کیسز, half of them are being processed at کرنداز. اور میرا ایمبیشن ہے کہ میں اس کو کرنداز, میں CEO نہیں ہوں, میں چیئر پرسن آف دا بورڈ ہوں, لیکن میں نے اتنا کام کروایا ہے ان سے کہ ویمن اکنامک امپاورمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم اسکیل کریں. اس وقت کرنداز نے 257 ملین ویمن اکنامک امپاورمنٹ کے لیے ڈیووٹ کیا ہے, اور ہم کریڈٹ بھی دیتے ہیں اور ہم کوازی ایکوٹی بھی دیتے ہیں عورتوں کو. ویمن انٹرپرینور کو کہتے ہیں کہ آپ ایک اپلیکیشن اپلائی کریں, بہت سمپل ہم نے وہ اپلیکیشن رہا ہے. اس کا ایک جیوری ہوتا ہے, وہ اینالائز کرتا ہے پروپوزل, اور پھر ہم لون اور کریڈٹ دیتے ہیں. آبویسلی رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کی. اب یہ ڈائریکٹ فنڈنگ ہے, اس کے لیے آپ کو کسی گورنمنٹ کے ادارے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی بینکس کے ترلے نہیں کرنے پڑتے, بیکاز بینکس عورتوں کو ابھی بھی ٹھیک سے ونڈو نہیں دیتے ہیں کریڈٹ کے لیے. اور ظاہر ہے چونکہ یہ ابھی نیا ونڈو ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ایک نئے, تو یہ ایک ویمنس چیلنج فنڈ ہے. اور دوسرا ایک اور پروپوزل اب ہم تیار کر رہے ہیں, ویمنس وینچر فنڈ. اور ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن میں اس وقت نیشنل سیونگ آرگنائزیشن کو ہم ڈیجیٹائز کرا رہے ہیں. ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن کے لیے ہم سینٹرل بینک کے نیشنل پیمنٹ سسٹم کو ڈیجیٹائز کرا رہے ہیں. ہم نیشنل بینک آف پاکستان کی ڈیجیٹائزیشن سپورٹ کر رہے ہیں. جب یہ سارا کام ہو جائے گا تو انشاءاللہ عورتوں کو زیادہ ایکسیس ملے گا فائنینشیل سروسز کی. بائی ڈیفالٹ دیٹ ول انہانس ویمنس اکنامک امپاورمنٹ. Sorry, I spoke a lot, but I wanted to explain this. And we're very glad, Dr. Saba, کہ آپ پاکستان واپس آ گئی ہیں. You're at the helm of organization like کرنداز. بہت کام ہو رہا ہے, لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. مائکرو فائنانس از itself not the solution by itself, because پیسہ دینا ہی اینڈ گیم نہیں ہے. جب تک خواتین کی کیپیسٹی بلڈنگ, لیڈرشپ, کانفیڈنس ساتھ نہیں آئے گا تو وہ اس پیسے کو لے کے ویلیو نہیں کریٹ کر سکیں گے. اگر وہ ویلیو نہیں کریٹ کر سکے تو وہ گریجویٹ نہیں کر سکتی ٹو دا نیکسٹ لیول اینڈ دا نیکسٹ لیول. وہ کنزمپشن یا اسی دائرے میں وہ پھنس جائیں گی. سو وہ بہتری ہوگی, لیکن وہ والی بہتری نہیں ہوگی جسے ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی فائنینشیل انکلوژن کپلڈ ود کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آپ سے ایک اور کویشچن کروں گا, تھوڑا سا سلائٹلی more on the corporate side, خواتین کو آگے جانا, because you've also gone to the top in very important organizations with very structured process. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ a lot of gender issues are about the unconscious bias. unconscious bias کے تھرو ہمارے first impressions ہوتے ہیں, مرد اس طرح ہے, عورت اس طرح ہے.
اس طرح کا مرد جو اس طرح ڈریس اپ ہوگا وہ اس طرح کا ہے, اگر وہ کوئی اور اس طرح ڈریس اپ ہوگی تو اس طرح کی ہے. آدھی مسئلے اور آدھی جو ریسٹرکشنز ہوتے ہیں وہ انکانشیس بائس کے ہوتے ہیں, اور جو ججمنٹ جسے آپ کہتے ہیں بہت سٹبن ہوتی ہے اور پرسسٹنٹ ہوتی ہے, اس کو چینج نہیں کرتے. ایک یو ایس اے میں ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک زمانے میں 1970s میں 5% آرکیسٹرا کے جو پلیئرز تھے وہ خواتین تھیں, 5%. جب انہوں نے ٹیسٹ کے دوران عورت کو ایک اسکرین کے پیچھے رکھ دیا, یعنی آپ کو پتہ نہیں کہ مرد ہے عورت ہے, تو 50% لائکلیہڈ عورت کے آرکیسٹرا میں بننے کا زیادہ ہو گیا. اور اب ماشاءاللہ سے 33% خواتین جو ہیں وہ آرکیسٹرا کی ممبرز ہیں. ہاں, بہت ڈیورسٹی پہ ٹریننگ ہوتی ہے, بہت لیڈرشپ پہ ڈیولپمنٹ میں ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن اس طرح ڈیورسٹی میں اور خواتین کے اوپر آنا ابھی تک اس طرح نہیں ہوا جتنا بند ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. سو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں انسان پرٹیکولرلی نجنگ میں یا کچھ اور ایریاز میں جو ہمیں کرنا چاہیے ان ٹرمز آف سسٹمز اینڈ پروسیس, کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو موقع ملے, نہ صرف موقع ملے بلکہ دے گیٹ پلڈ اپ ٹو دا اپرچونیٹیز دیٹ آر اویلیبل. فرسٹ آف آل ہمیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیشن میں, کیونکہ ہماری لیول آف لٹریسی بہت لو ہے. جب تک ہم انویسٹ نہیں کریں گے عورتوں میں تب تک ہم وی کانٹ برنگ ان اسکیل اور اے سی چینج. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آبویسلی جن قوموں نے ترقی کی ہے ان کی عورتوں نے پہلے ترقی کی ہے, پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل لیڈر سے بات کر لیں, میں G20 جو 20 ممالک ہیں ان کا بہت بڑے گروپ میں میں کام کرتی تھی تقریباً 5 سال ایز اے شرپا آف دا یونائٹڈ نیشنز. ہر لیڈر نے ایگری کیا کہ ہمیں اپنی عورتوں میں انویسٹ کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں, اس کا اردو میں پتہ نہیں کیا ترجمہ ہے, افرمیٹیو ایکشن, جو آپ کو کانشیسلی لے کے عورتوں کو لفٹ کرنا چاہیے. اب چاہے وہ آپ کوٹا سسٹم سے کریں, کیا آپ آئیڈینٹیفائی کریں اس عورت کو میں نے رکھنا ہے. تو دنیا بھر میں لیڈرز نے ایگری کیا کہ ہم نے اپنی فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ کو انکریز کرنا ہے. یہ پرابلم صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ جاپان میں بھی بڑا پرابلم ہے کہ جاپان میں اور بہت سارے ملکوں میں کیبنٹ کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بہت لو ہے اس وقت عورتوں کی. تو سب ممالک کے لیڈرز نے یہ ایگری کیا کہ ہمیں لفٹ کرنا ہے اپنی فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کو. اب اس میں بسائڈس ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کرنے کے بہت ساری چیزوں پہ کام کرنا ہے. ہمیں عورتوں کو پبلک سیکٹر میں اسپیس دینا ہے, ان کو امپلائمنٹ دینی ہے, ان کے لیے ہمیں بہت سارے ڈیڈیکیٹڈ پروگرامز کرنے ہیں. پاکستان میں ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلا تھا, اب اس گورنمنٹ نے اس کو ایک نام دیا ہے احساس, اور اس کو اسکیل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پہلے وہ 5.7 ملین عورتوں کو بینیفیشریز تھیں, ابھی ہمیں زیادہ سے زیادہ 7-8 ملین ہوں گی بینیفیشریز. جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو بینیفیشریز ہیں ان کو ہمیں مین بینکنگ سسٹم میں الٹیمیٹلی لانا ہے تاکہ وہ سیلف امپاور ہو جائیں. اور اس کے علاوہ ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز دینی ہے عورتوں کے لیے. دیکھیں پاکستان میں میٹرنل مورٹیلٹی ریشوز بھی ڈسملز ہیں. پاکستان میں چائلڈ مورٹیلٹی پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے, بیکاز یہ سارے شعبے جو ہیں پاکستان کی عورتوں کو سفر کرنا پڑتا ہے اگر ان ایریاز میں نا. لاسٹلی آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کی بات کی. اس وقت when I came to پاکستان تو میں نے جو نمبرز دیکھے they are pretty dismal. اس وقت زیادہ سے زیادہ اوورسیز چیمبر آف کامرس یا پاکستان بزنس کاؤنسل میں لیول آف اویئرنیس ہے کہ ہمیں عورتوں کو امپلائی کرنا چاہیے. لیکن آپ پروپورشنز دیکھیں 10% سے 13%.
آپ جب ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی کتنی عورتیں آپ کی بورڈ میں ہیں تو اب اگر کیومولیٹیولی پاکستان کا آپ نمبر دیکھیں only 2% of the women are in the corporate boards. تو یہ بہت ہی لو ریشو ہے. دوسرے ملکوں میں 25% ہے, کہیں پہ اس سے بھی ہائر ہے. تو ہمیں اپنے لیگل اور ریگولیٹری فریم ورک کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور ہمیں کمپلسری کرنا پڑے گا کچھ چیزوں کو, تاکہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں آر فورسڈ ٹو چینج دا گیم الٹیمیٹلی اینڈ برنگ ویمن ٹو پلیٹ فارم. بہت بہت شکریہ. ہم نے کور کیا بہت اکنامک امپاورمنٹ کو اور کارپوریٹ سیکٹر میں بھی. مجھ سے غلطی ہوگی, میں کتاب لے آیا پاکستان, بیکاز آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں زیادہ تر پالیسی ہوتی ہے انینڈوز پہ یا ایموشنل اسپیچز پہ, بٹ ایک بہت اچھی کتاب ہے آئرس بونیٹ, واٹ ورکس جینڈر ایکوالٹی بائی ڈیزائن, اور یہ بہت پڑھنے کے لیے ہے بیکاز میں کافی ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ کیوں خواتین کو انکلوسیو لانا نہ صرف ان کے اپنے لیے بہتر ہے بلکہ معاشرے کے لیے بہتر ہے. خواتین کی جو اکانومی ہے وہ $20 ٹریلین کی اکانومی ہے. دا سائز آف دا ویمن کنٹرول اکانومی بگر دین انڈیا اینڈ چائنا. اور اس کے علاوہ جو ہے موسٹ چائنا میں اور ادر ایریاز میں 70% جو ہے اسپینڈ ہے وہ عورتیں کنٹرول کرتی ہیں. سو اٹس ناٹ, نہ صرف یہ ایک جینڈر کا ایک ایشو ہے بٹ اکنامک ایشو بھی ہے. وتھ مائی لاسٹ تھاٹس آئی وڈ سے کہ بہت آپ نے باتیں ٹچ کی. آپ نے بات ٹچ کی ہیومن رائٹس کی, آپ نے بات ٹچ کی ایکویٹی کی, آپ نے بات ٹچ کی بیلنس کی. سو ود دیٹ آئی برنگ سم تھنگ جو کہ ہیز انفلوئنس می اے لاٹ, اور وہ ہے قرآن کی ایک آیت ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, کہ اللہ میاں نے ہیون یعنی جنت اور اسکائی کو کھڑا کیا ہے, اور اس نے دو جگہ ان کو بیلنس اس میں کریٹ کیا ہے. اور بیلنس کو نہ توڑو, ٹرانسگریس نہ کرو, اور ویٹ میں ایکویٹی ڈالو اور بیلنس کو کم نہ کرو. سو ایک طرح سے ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل رول دے دیا ہے جس میں ایکویٹی بھی ہے, جس میں ہیومن رائٹس بھی ہے, کہ جہاں بھی مرد یا عورت کے جو حقائق ہیں حق ہیں ان کو بیلنس طریقے سے آپ ان کو سولو کریں. اگر خواتین ایک فیملی میں آگے ہیں, زیادہ کمپٹنٹ ہیں, تو ان کو آگے جانا چاہیے, ان کو اس لیے نہیں پیچھے رک جانا چاہیے کہ مرد ان کے لیول پہ نہیں ہیں. اور سملرلی اگر مرد آگے ہیں تو مرد کو آگے جانا چاہیے. سسٹم کو ایک فیئر ہونا چاہیے, سسٹم کو ایک بیلنس ہونا چاہیے. آپ نے ذکر کیا ہمارے فیملی ویلیوز کا, ریلیجن کا. اگر ہمیں ریلیجن میں اتنے زیادہ پرنسپلز ہیں کہ اگر ہم اس کو اپلائی کریں تو نہ صرف ایک انصاف والا ایک نظام بن سکتا ہے بلکہ عورتیں مرد سب ایک نظام میں زیادہ اپنے آپ کو بہتر آگے لے جا سکتی ہیں اور اپنے آپ کو سیلف ایکچولائز اور اپنی جو ضروریات ہیں ان کو بالکل پورا کر سکتی ہیں. سو اس کا آپ کے ساتھ میں بہت شکریہ. آپ کا کوئی لاسٹ پارٹنگ تھاٹس ہوئیں گے جس کے بارے میں آپ کہنا چاہیں؟ دیکھیں, یہ چونکہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے کی بات ہے, آئی تھنک ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز جو کہ یونیورسل ادارہ ہے, ہر اور 193 countries, 96 countries of the world are members. Pakistan is also a member of United Nations. United Nations has advocated equality of opportunity for all. تو یہ ایک بندے کی, ایک عورت کی بات نہیں ہے. ہمیں اسپائر کرنا چاہیے فار فل ایکوالٹی, وچ مینس ساری عورتوں کے لیے ہمیں ایکسیسبلٹی کو امپروو کرنا ہے, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے وہ ایجوکیشن سروسز ہو, چاہے ہیلتھ سروسز ہو. ریگریٹیبلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حالانکہ ہمارے ملک نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو 2015 میں یونینمسلی ساری کنٹریز نے اڈاپٹ کیے تھے, پاکستان نے بھی ان گولز کو اڈاپٹ کیا ہے. پاکستان میں پارلیمنٹ ہیز لیجسلیٹڈ کہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو ہمیں اچیو کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وی آر کاٹ بٹوین دا فیڈریشن اینڈ دا پروونسز. ہم نے ایمبریس تو کر لیا, ہم نے تقریریں بھی کر لی ہیں, ہم نے بہت ساری باتیں بھی کی ہیں, لیکن وی ہیو ناٹ انویسٹڈ ان دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. یو نو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 5 strives for gender parity, which means equal men and equal women, which means diversity and inclusion,
which means کہ disabled لوگوں کو بھی اتنی accessibility ہونی چاہیے جتنی نان ڈسیبل لوگوں کو and so forth. تو ایک گول نمبر 5 ہے جو کہ پش کرتا ہے فار جینڈر پیرٹی. دوسرا جینڈر ایکوالٹی کا گول ہے, ایکول ٹریٹمنٹ فار آل. تیسرا سارے جو 17 گولز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, دے آر پشنگ فار سروس ایکوالٹی, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, فار ہیلتھ ہے. I think we need to launch a movement for sustainable development goals implementation in this country, in the private sector, in the civil society. تو میری آپ کو ایک ہی اپیل ہوگی, my last parting word, کہ ہم باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں, we beat our past, we beat our present, but future lies in our hands. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں واپس آ کے ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتی ہیں, آپ کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے, آپ یہ کرتی ہیں. I am just trying to take this opportunity of returning to Pakistan to offer my services to civil society, for the people of Pakistan, for companies that are going to change the destiny of poor people. Today in Pakistan, 30% ہے poverty at $1, اور اگر آپ اس کو ڈبل کر دیں 50% ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی ہے. تو یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم مل کے کام کریں ٹو ریڈیوس پاورٹی. بائی ریڈیوسنگ پاورٹی یو آر گوئنگ ٹو ایڈریس ویمنس پرابلم, بیکاز ڈسپروپورشنیٹلی عورتیں اس پاورٹی رینکس میں زیادہ ہیں دین مین. تھینک یو فار انوائٹنگ می, تھینک یو فار بینگ دا ماڈریٹر. those inspiring words, people coming back to Pakistan. عورتیں پاکستان کا فیوچر ہیں. 90% جو بھی عورت کماتی ہے وہ فیملی کی ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, نیوٹریشن میں انویسٹ کرتی ہے. سو یہ ایک نیشنل ایک ایجنڈا ہونا چاہیے اور نیشنل کاز ہونی چاہیے, اور آپ نے صحیح ذکر کیا ایک سوشل موومنٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر. ڈاکٹر شمشاد صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا, اور آپ تمام ناظرین کا کہ آپ نے آئے اور اس کنورسیشن کا پارٹ بنے. شکریہ بہت بہت.